نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے ربیع الاول شریف کی 14ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 14۔ بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے۔ مجھے اپنے کہے پر اڑتا نہیں، اگر بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے باتیں چھپاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ ان سے باتیں چھپاتے یہ طے نہیں ہوا نا، بعض باتیں تو چھپانی پڑتی بھی ہیں، چھپانی بھی چاہیے، لیکن اب وہ کون سی بات چھپاتے ہیں جب تک یہ پتہ نہ چلے میں جواب کیا دوں؟ اب خدا نہ بچہ سمجھدار ہے، اس نے اس کے کچھ پیشاب وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، نکل گیا بیچارے کا، تو ماں باپ کو شرمائے گا نا بتاتے ہوئے، سمجھدار ہوگا تو وہی تو چھپائے گا، چپ چاپ اس کو پاک کر لے گا۔ تو ایک مثال دی میں نے کہ تو بعض باتیں تو ہوتی ہی چھپانے کی، بعض باتیں بتانی ضروری ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی، آج کل چوری اور ڈکیتی کے حوالے سے بہت سے معاملات ہو رہے ہیں، اور بعض اوقات انسان کہیں جانا چاہتا ہے مگر اس خوف سے نہیں جاتا کہ کہیں میرے ساتھ نقصان نہ ہو جائے، اور خاص کر جب کسی کے پاس نیا موبائل اور نئی گاڑی ہو تو وہ گھر سے نہیں نکلتا۔ یا سیدی، اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ جس سے ہماری جان، مال اور اسباب کی حفاظت ہو۔ چوریاں، ڈکیتیاں، شینہ جھپٹیاں تو ہیں، تو ہمارے یہاں مسلسل ہی ہیں، اور صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، دنیا کے کئی ممالک میں ہیں۔ ہم سے بعض ممالک ایسے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہیں، ہاں مطلب ایسے ملک ہیں کہ جہاں مطلب کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا، کہا جاتا ہے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا کہ اس کو کبھی چور یا ڈاکو سے پالا نہ پڑا ہو اور لوٹا نہ گیا ہو۔ ہمارے میں ہمارے یہاں اتنا بھی نہیں ہے، جو اتنے سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہوئے جس کو کبھی کسی نے گن پوائنٹ پر لوٹا نہیں ہو۔ مجھے بھی نہیں لوٹا الحمدللہ، کبھی پہلے بھی نہیں لوٹا، میں ویسے بھی پارٹی اور نوٹ کی گڈیاں لے کر تو پھرتا نہیں تھا، کوئی گن پوائنٹ پر لے لے تو خیر، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی مجھے کسی نے چور ڈاکو نے لوٹا ہو۔ ایسے میرے اور بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو کبھی بھی کسی نے لوٹا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، یہاں بھی ہے، لوٹ مار ہے، اور ہے تو ہے، جو بیچارے لٹتے ہیں تو ایک سے زیادہ بار لٹتے ہیں، بار بار لٹتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کہ جتنا ہو سکے دعا بھی کرے بندہ، دعا پڑھ کے نکلے، گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا اول آخر درود پاک پڑھ کر اگر آپ نکلیں گے تو اللہ کرے گا تو آپ کے جان، مال، عزت و آبرو کی بھی حفاظت اس کی برکت سے ہو، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور اپنی چیزوں پر جو بھی چیز ہے، یہ میرا قلم ہے،
یا جلیلو 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 10 بار 10 ٹائم. اب پڑھ کے اس کو دم کر دیا. اللہ کرے گا یہ چوری نہیں ہوگی, ڈاکو چھین نہیں پائے گا, کوئی نہ کوئی اس کو رکاوٹ آ جائے گی. تو اس طرح اپنی اسکوٹر پر, اپنے مال پر یہ آپ کر لیں. اچھا, دوسرا ہے کہ اسماء اصحاب کہف, یہ سورہ کہف قرآن کریم میں اس کی تفاسیر میں وہ لکھا ہوا ہے, مطلب تو کہ اسماء اصحاب کہف کسی کاغذ پر لکھ لیں اور وہ لکھ کر اپنے جو بھی مال چیزیں ہیں اس میں رکھ دیں. اللہ کرے گا تو حفاظت ہوگی چوری سے, آگ سے, جلنے سے, چھننے سے وغیرہ. تو یہ اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں ہمارے لیے, اور اس طرح ہم کوششیں کریں گے تو ہماری چیزوں کی حفاظت ہوگی. قرآن کریم کی صورتیں بھی پڑھ کر اس پہ دم کی جا سکتی ہیں. یاسین شریف پڑھ کر دم کر دیا, درود تاج پڑھ کے دم کر دیا اپنی چیزوں پر, اور دعا کرتے ہیں تو اللہ کرے گا تو بہتریاں رہیں گی. خالی ظاہری اسباب کی طرف ہی ہوتے ہیں تو یہ دعائیں بھی پڑھیں, ظاہری اسباب ترک بھی نہیں کرنے, ایسی گلی سے نکلنا نہیں جہاں موبائل چھن جاتا ہو, خاص کر جب چہل پہل نہیں ہوتی نا رات کے وقت, تو یہ کھڑے ہوتے ہوں گے تو یہ گن پوائنٹ پر لے لیتے ہوں گے. اب اگر آپ نے کسی نے دکھا دیا آپ کو یا کسی نے کہا کہ میرے جیب میں ہے, اس سے میرا انکس مشورہ ہے کہ بھیڑے نہیں دے دیں. بعض بار ڈمی ہوتے ہیں, ڈمی بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اب رسک تو ہے نا, اگر یہ ڈمی نہ ہو نکال لی واقعی اس سے میں اگر فائر کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ دے کے آدمی جان چھڑا لے. اور ایسے موقع پر نکلے بھی نہ تو بعض تو سمجھدار ہوتے ہیں کہ جیسے قیمتی موبائل وغیرہ یا بڑی رقم نہیں رکھتے, تھوڑی سی رقم رکھتے ہیں, یا کوئی گھٹیا والا سستے والا فون موبائل رکھ لیں گے. کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر کچھ نہ ملے نا تو یہ شرمندہ ہوتے ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں ان کی ناک کٹتی ہے, تو پھر وہ غصے میں آ کر بھی مسئلہ کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, کچھ پھاڑ پھوڑ دیتے ہیں سر وغیرہ اور دھکا دیتے ہیں. ایک عیسائی بھائی نے مجھے بتایا تھا ان کے بچوں کی امی بیچاری وہ کچھ گئی ہوں گی باہر, تو وہ عورتیں عام طور پہ پرس رکھتی ہیں, بھلے خالی رکھتی ہیں پرس, تو پرس ان کا ہوگا. تو ایک اسکوٹر والے نے پرس چھین لیا اس سے, تو چھن گیا. اب وہ کٹی ناک اس کی کھولا تو اس میں ناک کٹی, کوئی چیز اس کے کام کی خاص تھی نہیں, رقم وغیرہ. اب اس کی جو ناک کٹی نا تو یہ غصے میں آ گیا, تو یہ واپس پلٹ گیا, اس شاید پرس بھی پھینکا اس نے, اس کو زور سے بیچاری کو دھکا دیا. اور ہمارے ایک اسلامی بھائی عالم صاحب ہیں, ہمارے معزز عالم استاذ ہیں, سینئر استاذوں میں سے, ان کی عمر بھی ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوگی, کچھ ادھیڑ ٹائپ کی, بیچاری کو تکلیف میں ڈال دیا, پھینک کے بھاگ گیا, اس کو ذرا ٹوٹ پھوٹ چوٹے. یہ یوں کرتے ہیں یار, نہیں ملتا ہے تو بھی تو اسے کچھ رکھنا چاہیے. 200-500 روپے 1000 روپے ہو نا اندر, تو یوں جان کی امان شاید مل جائے. یہ بھی حکمت عملیہ تجربے لوگ بتاتے ہیں, تو یوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھٹیا موبائل ہو یا کوئی تھوڑی بہت 200, 1000, 1500 جیب میں ہو کہ اس کو کچھ تو ملے, تاکہ یہ کتے کو ہڈی ڈالیں گے تو اٹک جائے گی نا, چک نہیں مار سکے گا. ہڈی نہیں ملے تو منہ کھلا اور چک مار دے گا. اللہ ان کو ہدایت دے, ہدایت دے. اللہ پاک کرم فرمائیے. کب تک اس طرح لوٹتے رہیں گے, چھینتے رہیں گے اور گناہ کماتے رہیں گے؟ چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, کسی کا مال ناحق لینا, یہ گناہ کا کام ہے. اب بھی یہ اتر جاتا ہے, لیکن جیتے جی یہ ہو سکتا ہے کہ اٹک جائیے, اسے بیماریاں گلے پڑ جائیں کہ پانی کا قطرہ بھی نہ اترے, اور مرنے کے بعد. قرآن کریم میں سورۃ البقرہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. اس مبارک آیت میں باطل یعنی غلط طریقے سے کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا, خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر, چوری سے یا جوئے سے, یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے, یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے,
یہ سب ممنوع و حرام ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو، یعنی ایمان کا نور اس سے نکل جاتا ہے کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں۔ میرات المراجح جلد اول پیج نمبر 73 پر ہے، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈکیتی میں 3 جرم ہوئے، ایک غیر کے مال پر ناجائز قبضہ، نمبر 2 ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا، نمبر 3 دل کی سختی کہ لوگوں کی حسرت و آہو بکا پر ترس نہ کھائے، بے رحم، لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہوئی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، وہ آفتوں میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح کے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، تمہاری کسی چیز کو نقصان نہیں ہوا۔ اس شخص نے اس دعا کو پڑھا، اس کی مصیبتیں دور ہو گئی۔ تو یہ حدیث پاک میں بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یعنی کہ اللہ کے نام سے میری جان، میرے اہل و عیال، گھر والے اور میرا مال، اس کی حفاظت کریے۔ چاہیں تو وہ پڑھیں 3 بار۔ تو صبح و شام کی تعریف یہ ہے کہ رات آدھی پوری ہو جائے نا، اب دوسری آدھی رات شروع ہوئی تو اس کو بولیں گے آدھی رات ڈھلی۔ یہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، سن رائس ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، پہلی کرن چمکتی تب تک یہ صبح ہے، اس دوران پڑھنا صبح پڑھنا کہلاتا ہے۔ اور شام کا پڑھنا جو ہے دوپہر ڈھلے، یعنی اس کو آسان یہ ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے۔ جب سورج ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سورج ظہر کا وقت شروع ہونے سے غروب آفتاب یعنی سن سیٹ تک یہ شام کہلاتی ہے، یعنی اس میں جو وظیفہ پڑھیں گے اس کو شام میں وظیفہ پڑھنا کہلائے گا۔ تو یوں مطلب یہ اگر پڑھ لے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، اور اس میں شجرے میں وولدی و مالی، اس میں بھی وولدی بھی یہ لفظ ہے، تو یوں مطلب وہ پڑھیں شجرہ شریف والی، اس میں اولاد بھی ساتھ میں آگے، اولاد بھی تو اغوا کر جاتے ہیں نا۔ یہ اگر مسلسل پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رضا، یہ کافی مشہور ہیں، میں سے بہت سارے اس طرح جانتے ہیں، ان کو نئے ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں، مرحوم ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ بس میں جا رہا تھا میں، تو بس میں ایک جگہ ڈاکوؤں نے کچے میں اتار لیا، ڈاکو چڑھ گئے، گنے تان لی، اب لوگ تو بیچارے کانپ رہے تھے، باری باری سب کو چھینا، اور میرے پاس بھی آئے، اور مجھے کچھ نہیں بولا، مجھے نہیں آیا مولانا کر کے، وہ آگے نکل گئے۔ تو اب یہ اندر تھے، چیکنگ اور ہو رہی تھی، تو بعضوں نے غالباً ان کے نیچے کچھ چیزیں ڈال دی بچانے کے لیے، جن کی بچ گئی تھی نا کہ اس کو نیچے نہ تو شاید اس کو ہماری بچت ہو جائے۔ اب یہ کہ وہ ڈاکوؤں نے پھیرے لگائے، اور پھر یہ ان کو نہیں لوٹا، یہ ڈاکو سب اتر گئے مال سمیٹ کر، انہوں نے نیچے پھینکا تھا ان کے بھی بچ گئے، ہے نا، وہ بھی لوگوں نے لے لیے۔ اب وہ ایک جب یہ چلے گئے ڈاکو تو اب یہ زبان کھلی لوگوں کی، کاکڑا کھلا گیا، اب یہ کڑکڑ کڑکڑ، تب تو اس میں بعضوں نے کڑکڑ جو کیا نا، یہ مولوی جو ہے نا یہ ڈاکوؤں کا ہاتھ بھی لگتا ہے، تو اس کو نیچے نا ہم سب کو چھینا، پکڑو پکڑو۔ اب حاجی زمزم فرما کہ میں تو سمجھا کہ اب تو یہ میرے توڑ پھوڑ ڈالے گی قوم، تو اللہ نے ایسی مدد کی میری کہ کسی نے کہا کہ نہیں 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 بیچارہ یہ ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں، اس کا چہرہ دیکھو، داڑھی ہے، امامہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کی نیکی اس کے آڑے آ گئی، یہ بیچارہ اس کو کام ڈاکوؤں کا ساتھی بنا دیں۔ بولے یوں ہی کچھ حمایت شروع ہوئی نا تو یوں بال بال بچنے میں کامیاب ہوا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں الحمدللہ پابندی سے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی پڑھتا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا پیارا وظیفہ ہے، اس کو اپنا لیں، ہر چیز کی اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی۔ پھر بھی کبھی کوئی ایسا ہو گئی ڈکیتی وغیرہ یا لوٹ لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفہ غلط ہے،
تو ہماری کوئی غلطی ہوگی پڑھنے میں، یا بہرحال یہ کہ زیادہ ہونا تھا وہ کم سے گزارا ہو گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. گھر لٹنا تھا صرف جیب کٹنے پر اکتفا ہوئی، ہمیں کیا پتا، اگر یہ نہ پڑھتے ہوتے تو سارا گھر لٹ جاتا، ہم گلی میں کھڑے ہوتے. جو پڑھنا چاہیے، پڑھنا ثواب کے لیے چاہیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے دعا ہے، اور دعا ثواب کا کام ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صدیقی یہ بھی سید ہوتے ہیں؟ ان کا صدیقی ہونا سید ہونے کی نفی ہے، انکار ہے. کہ صدیقی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں. اور سید بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی جو امام حسن امام حسین سے جو بی بی فاطمہ سے نسل چلی سادات کرام کی، یہ خاصہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیٹی سے نسل چلی، ورنہ دنیا میں کسی کی بھی بیٹی سے نسل نہ چلی نہ چلے گی نہ چل سکتی ہے. سرکار خصوصیت ہے. یہ ہمارے ایمانوں کو، مطلب ہماری کسوٹیاں ایمانوں کو تازہ کرنے کی بات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تو شہزادے بھی ہوئے لیکن بچپن میں فوت ہوئے، اللہ چاہتا ان کو زندہ رکھتا، ان سے نسلیں چلاتا. لیکن یہ اللہ کی قدرت، رب جو چاہے کرے اور میرا محبوب جو کہے وہ ہو. وہ زباں جن کو سب ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو میرے مصطفیٰ جو فرمائے وہ قانون. تو بہرحال تو یوں مطلب یہ کہ صدیقی یہ حضرت یہ بھی اچھا قبیلہ ہے، بہت اچھا قبیلہ ہے صدیقی کے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اور جو ان کی اولاد میں سے نہیں، وہ احتراماً یا وہ عقیدتاً یا برکتاً اپنے آپ کو صدیقی کہہ نہیں سکتا، کہے گا تو گناہگار ہوگا. یہ عرف ہے. صدیقی، عثمان غنی کی اولاد کو کہتے ہیں. فاروقی، یہ بھی اگر کوئی فاروقی نہیں ہے، عثمانی نہیں ہے اور اپنے آپ کو بھلے برکت کے لیے عثمانی فاروقی مشہور کرتا ہے گناہگار، توبہ کرنی ہوگی. اور یہ لقب بالکل چھوڑ کر وہ ازالہ کرنا پڑے گا. عقیدت میں کر دیا تھا، مسئلہ پتہ نہیں ہوتا آدمی کو تو میں ہوں نہیں، جو اصل اس کی ہے وہ بتا دے کہ میں فلاں ہوں چاہے تو، ورنہ نہیں ہوں تو بول ہو جاتی ہے، آدمی کر دیتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اب جذبات میں اگر ہاں یہاں تک کہ جیسے کسی پیر کا مرید ہے کوئی تو اس پیر کی نسبت تو بیان کر سکتا ہو، غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہے تو قادری کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو. اب مرید ہی نہیں ہے کسی کا یا غوث پاک کے سلسلے میں نہیں ہے تو اب وہ اپنے کو قادری نہیں کہہ سکتا، عقیدتاً بھی نہیں، کہ یہ کس پہچان ہے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ شیخ جیسے قسم اٹک، مطلب سرنیم لوگوں کی شیخ اٹک ہوتی ہے، کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، جہاں جیسا عرف. تو ہمارے عرف ہی ہے کہ اٹک ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو شیخ کہے گا تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت فتح رضوی میں غالباً حرام لکھا ہے. وہ شیخ نہیں اور وہ شیخ کہتا ہے. یہ ہمارا عرف ہے. عرب دنیا میں سنیے ایک دوسرے کو شیخ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ ہم حکم نہیں لگائیں گے. تو پھر جیسا موقع، جیسا عرف، جیسے پیر کی اٹک شیخ نہیں ہے، لیکن پیر کو ہمارے یہاں کہا شیخ جاتا ہے، یہاں درست ہو جائے گا. تو موقع کی مناسبت سے ہر لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن صدیقی کا وہ موقع ایک ہی ہے اولاد میں سے ہو. یہ چاروں جو علوی یہ بھی اولاد میں سے ہی، وہ جو ہے مولا علی کی دوسری جو مطلب بی بی فاطمہ کی حیاتی میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مولا علی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی. ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. بعد میں جو اولاد اگرچہ سید بھی علوی، جو سید ڈائریکٹ ہے وہ بھی علوی تو ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں اصطلاح نہیں ہے کہ سید کو لوگ علوی کہتے ہوں، وہ سید میں سمجھتے ہیں. اور یہ بھی ہمارے پاکوں ان کی شاید سید اصطلاح ہے، باہر دوسری اصطلاح ہے، کہیں حبیب کہتے ہیں، کہیں شریف کہتے ہیں سید کو. جی ہاں، تو جہاں جیسا عرف ہے وہاں کے الفاظ بولے جائیں گے. تو یہ مطلب جیسے میں نے کہا سید ہمارے عرب دنیا میں سید جناب کو بولتے ہیں. اب مجھے بیچارے دیوان نے کبھی کبھی منع کیا، میں نے یا سید ہی بولتے ہیں. تو مجھے سوالات ہوئے ہیں کہ آپ تو مہمان ہیں، سید تو نہیں. وضاحت کرتا ہوں پھر کہ میں سید نہیں ہوں. یہاں سید مانے اب وہ میں کیا بولوں، سید ایک تو جناب، مسٹر، جناب کہ اس میں بھی بولتے ہیں.
یا پھر بزرگوں کو سید مانے سردار، اے میرے سردار، یا سیدی مانے اے میرے سردار، اے میرے آقا، اس طرح وہ بولتے ہیں. تو یا سیدی کہنا اور چیز ہے اور سید کہنا اور چیز ہے. اگر کوئی سید الیاس قادری کہے گا تو وہ تو غلط، بالکل شرعن ہی غلط ہو جائے گا. کہ ان معنوں کا جو ہمارے ہاں جو سید کی اصطلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے جن کے لیے، تو ان میں سے یقیناً بھی نہیں ہوں. ان کے غلاموں کا غلام بن جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اور کیا پتہ اس میں یہ حکمت ہو کہ میں سید نہیں ہوں. اگر میں سید ہوتا، اگر میں سیدوں کے ڈنکے بجاتا تو شاید کو بولتا اپنی عزت انڈائریکٹ یہ کروا رہا ہے. کسی کو وسوسہ آ سکتا ہے. میں سید نہیں ہوں. اب میں سیدوں کی الحمدللہ جو بھی آپ کے سامنے جو سنتے ہیں سیدوں کا کتنا الحمدللہ ڈنکا بجاتا ہوں، ان کی آپ کو ادب کا، احترام کا، خدمت کا درس دیتا ہوں. یوں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سیکھا سیدوں کا اس طرح چرچا اور ادب. اچھا پھر میں نے اس پر بھی غور کیا کہ اعلیٰ حضرت بھی سید نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سید نہیں ہے. تو یہ بھی شاید حکمت ہو کہ یہ سید ہوتے اور پھر سیدوں کا احترام ہم کو سکھاتے. تو کوئی وسوسہ ڈالتا، کوئی قلم چلاتا، کوئی بڑبڑ کرتا کہ اپنے احترام کا انڈائریکٹ لوگوں کو درس دے رہے. تو یہ بس اللہ پاک کی جو مرضی ہے. کاش ہوتا میں سگے سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، بن کے دربان پہرا بھی دیتا. حق نے بھیجا ہے انسان بنا کر، تو سلام سے رو رو کے کہنا. اچھا یہ طریقت کے سلسلے میں بھی مجھے بتایا گیا کہ کہیں ایسا رواج ہے کہ وہ صدیقی لکھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب صدیق ان کا نام ہو تو صدیقی، سلسلہ ہو تو صدیقی. تو یہ بھی وہ جو ممانعت کے اس میں سے تو پھر الگ ہو جائے گا. جو میں نے جہاں کا جیسا عرف، جہاں کا جیسا رواج، تو اس کے حساب سے میں سمجھا کہ کہیں ایسا معمول نہیں ہے. لیکن اب پتہ چلا کہ ہے کوئی سلسلے کا کوئی شاخ ایسی جو صدیقی کہلاتے ہیں، تو وہ اس سے مطلب مستثنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت 63 نیک اعمال کے رسالے کا سوال ہے، روزانہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے سالہ پر کرنا. یہ ارشاد فرمائیے روزانہ اپنا جائزہ لینے کی کتنی اہمیت ہے اور کچھ فضیلت بھی ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. سوال بچی نے کیا کہ نیک اعمال میں روزانہ اپنا جائزہ لینے کے تعلق سے، تو اس کے روزانہ یعنی کہ مثلاً رات کے وقت جو آپ کو وقت شوٹ کرے، زیادہ تر رات کو ہی شوٹ کرتا ہوگا، تو اپنا رسالہ سامنے رکھے اور ان پہ جو بھی کہاں کہاں عمل ہوا وہ ٹک مارک کرے. جو بھی طریقہ کار ہے، جہاں نہیں ہوا وہاں اس کی علامت جو بھی لگائے، غور کرے کتنے پر ہوا. آج فلاں چھوٹ گیا تو کیوں چھوٹا، یا آئندہ نہ چھوٹے. اس طرح تو پتہ چلے گا نا اس میں، اور استقامت کی صورت بنے گی. تو یوں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پھر جائزہ لے کر اپنے اعمال کا محاسبہ. تو بزرگوں سے ثابت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے اور اپنے مبارک پاؤں پر، فٹ پر اپنے وہ درہ مارتے، اپنے مبارک قدم پر، کہ بتا آج تو نے کیا کیا کیا. یوں حالانکہ تو یقینی جنتی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ان کی نظر اگر ہم پر پڑ جائے تو ہم بھی جنتی ہو جائے، کرم کی نظر پڑ جائے. تو ایسے جنتی پھر بھی ہم کو بھی اس میں سیکھنے کا ہے. خوف خدا جو بھی جتنا زیادہ نیک ہوتا نا اتنا اس میں خوف خدا زیادہ ملے گا ہمیں. تو ان میں مطلب یہ کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے آپ ایسا کرتے تھے کہ اپنے پاؤں مبارک پر درہ مار کے، درہ میننگ ہنٹر مارتے تھے، اور ان کا حصہ تھا یہ. ہم نے کہا ہنٹر مارنے یار، تو بس غور کرنا ہے. ہم نے یہ خدا نہ کرے کہ یہ گناہ ہو گیا، اللہ یہ کیوں ہو گیا، توبہ کرے فوراً، آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ بھی ہو گیا، توبہ نہیں کروں گا. اس طرح جو بھی اس طرح توبہ تلافی جو بھی اس کے شرعی احکام ہے اس کے مطابق اس کو اپنے غور کرتا رہے. تو اس طرح کیا خود
नेक बनने की तरफ इसका रुझान बढ़ता चला जाएगा, गुनाहों से बचने की तरफ रुझान बढ़ता चला जाएगा। तो ये नेक अमाल का जायजा लेना अपने अपनी जगह पर बहुत बड़े फायदे का हामिल है। पहले मुहासबा बोलते थे, लेकिन मुहासबा में ज़रा हर आदमी समझता नहीं है। जायजा उसके मुकाबले में कुछ ना कुछ वह आसान लफ्ज़ है। अब अल्लाह बेहतर जाने कि जायजा में भी हो सकता है कुछ नहीं समझते होंगे, या जो उर्दू नहीं जानते हो तो कुछ भी नहीं समझते होंगे हमारी बात। अब उसका हल तो है नहीं, फिर उनकी ज़बानों में तो ट्रांसलेट तो हुए रिसाले। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सारे इस्लामी भाई, सारी इस्लामी बहनें ये अपने नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और रोज़ाना जायज़ा लेकर खाने पुर करके 12 मिनट अपने लिए निकालें। डबल 12 घंटे में से 12 घंटे नहीं, 12 मिनट अब निकाल कर ये काम कर लिया करें। और हर महीने की पहली तारीख को अपने यहाँ के जिम्मेदार को जमा करवा दिया करें। गुनाहों का इज़हार नहीं करना होता उसमें, तो ये उसमें सारा तरीका लिखा हुआ है। ये वो फिर फिगर देना होता है कि इतने पर अमल है, इखलास के साथ हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, सवाब के लिए हो, इंशाअल्लाह बहुत बरकतें मिलेंगी। बोलते हैं मैं सुधरना चाहता हूँ, तो कोशिश करें ये नेक अमाल का रिसाला पूरा करें, अल्लाह करेगा सुधरने की तरफ तेजी आ जाएगी इंशाअल्लाह। करना कुछ नहीं, खाली चाहने से क्या होता, करना भी तो पड़ेगा ना। फल दरख्त पर है ना, पक्का फल खाना है, खाना है, खाना है, थोड़ी मुंह में आएगा। जो भी इसका तरीका हासिल करने को हर एक आदमी समझ सकता है, फिर जाकर ये मिलेगा और खाएंगे। इसी तरह मिठाई की फुला आइटम खानी है तो ये खाली ख्वाहिश से थोड़ी आ जाएगी, जेब में हाथ डालना पड़ेगा। फिर वो जो भी प्रोसीजर है उसका हासिल करके फिर आप खाएंगे तो जाएगी ना पेट में। तो खाली यूँ बैठे बैठे बोले मैं सुधरना चाहता हूँ, सुधर गए, ये कैसे होगा? जिद्दोजहद करनी चाहिए। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मायूसी ना होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा आपसे ये सवाल है कि रात को देर तक जागना कैसा है, और अगर जागते जागते सुबह हो जाए और सुबह को सोना तो ये कैसा है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वो अल्लाह पाक ने रात आराम के लिए बनाई है, जनरली रात आराम के लिए। अब कोई रात इबादत करता है तो वो उससे ज़्यादा मुस्तस्ना है। रात भर औलिया किराम के जागने के वाक़यात हैं। ये ऐसा नहीं है कि अब जो रात को नींद सोया तो गुनाहगार हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि एक तो गफलत की नींद सोता है और एक है रात इबादत में गुजारता है। अफजल तो यही है ना जो रात इबादत में गुजार रहा है। ये दीनी मुताला करना, इसको उर्फ में इबादत नहीं बोलते, हालांकि नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अगर कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए वो दीनी मुताला कर रहा है, इसको इबादत कोई भी नहीं बोलेगा। इबादत उसको बोलेंगे मुसल्ला बिछा, तस्बीह ली और सर झुकाकर बैठे हुए नफले पढ़ रहे। यकीनन ये इबादत है, लेकिन इल्म दीन ये बहुत बड़ी इबादत है। तलबा किराम ये बहुत बड़े आबिद हैं, इबादत गुजार हैं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करते हैं और रात को देर तक अपने दीनी किताबें पढ़ते हैं, अपना दीनी सबक याद करते हैं। ये वाकई बोलना बहुत बड़े आबिद हैं। मैं आबिदीन के सदक़े तो दुआ मांगना मुझे याद नहीं है, तलबा किराम के सदक़े कभी कभी दुआ मांगता हूँ मैं। तलबा किराम जो दीनी तलबा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, ये मुराद नहीं है मेरी, इनके सदक़े मांगता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि ये आबिदीन मतलब आबिदीन की आला किस्म है, ऐसे इबादत गुजार रही है तलबा, जिनको बेचारों को आबिद बोलता नहीं है, इबादत गुजार बोलता नहीं है। तो अल्लाह पाक आबिदीन के सदक़े, तलबा किराम के सदक़े मेरी बेहिसाब बख्शिश करे। फूल नहीं पढ़ना, हाँ ये तब अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। और अब ये बुने के हम आबिद है, मसला खड़ा हो जाए, बोलना कुछ नहीं। अपने तौर पर मैं आपके हौसला अफजाई भी इसमें कि आप मायूस न हो, आप बहुत बड़ी इबादत में लगे हुए हैं और इसमें लगे रहना दिल उकताता है, इसमें शैतान भगाता है रास्ते से, इल्म दीन से। बाज़ों का दिल टूट जाता है, कभी उस्ताद की सख्ती, कभी किसी तालिब इल्म का तंज भी, कभी घर की कोई मतलब तरकीब आउट हो जाती है, तो यूँ दिल तोड़ के बैठे नहीं, इल्म दीन हासिल करते रहे। ये तलबा भी इसमें शामिल है और जो निजी तौर पर प्राइवेटली, अब जैसे कोई बाहर शरीयत दरअसल निज़ाम ही नहीं है, उसकी तो तरकीब नहीं है, बाहर शरीयत से नमाज के मसले कोई पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है अपनी के नमाज दुरुस्त हो। अब ये बताइए कि नफल
بے شک ثواب کا کام ہے. افضل ترین کام یہ کہ جو اپنی یہ علم دین حاصل کر رہا ہے، اپنی نمازوں کی اصلاح کر رہا ہے. تو یہ جو طالب علم ہے یہ بھی طالب علم ہے، اگرچہ جنرلی اس کو اسٹوڈنٹ یا طالب علم نہیں کہتے، حقیقت میں طالب علم ہے. تو یہ بھی وہی عابدین کی فہرست میں آئے گا کہ عبادت گزار رہی ہے دینی. اسی طرح علماء مصنفین جو دینی کتابیں لکھتے ہیں، رات کو لکھتے ہیں، دن کو لکھتے ہیں، جب بھی لکھے، تو یہ سارے جو دین کی خدمت کرتے ہیں یہ سب کے سب عابدین ہیں. اور اگر یہ رات کو جاگتے ہیں تو ان کا رات کا جاگنا یہ رات کو سونے سے افضل ہی نہیں، افضل ترین ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات، ٹھیک ہے. اب رات دن کو سونا، یہ دن کو اور رات کو جو ماحول ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جنرلی رات جو ہے یہ پرسکون تو ہوتی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، تو رات کو سو لینا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں جاگتے تھے ظاہری طور پر، وہ تو ہر وقت جاگتے تھے. کہ نبی کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھ سوتی ہے، دل تو ہر وقت جاگتا تھا. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی نہیں سوتا تھا. تاہم ظاہری سونا جس کو بولتے ہیں آنکھوں کا، وہ رات کو کچھ حصہ آپ سوتے تھے. اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت 60 کروڑ مرحبا کہ امت اگر سونا بھی چاہے تو ان کے لیے یہ بھی اگر شریعت کے مطابق کرے تو ان کے لیے بھی سنت ہو جائے سونا، ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ سوئیں تو ان کا رب، ان کا مہربان رب ان کو زندہ رکھے، حیات رکھے. اب بھی حیات ہے، اگرچہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہے. تو پیارے آقا آرام فرماتے تھے دن رات کو. تہجد کے لیے سونا بھی تو ضروری ہے، اور تہجد فرض تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی ہاں، ہم پر فرض نہیں ہے، یہ بھی احسان ہے اللہ کا. یہاں 5 نمازیں دن دیہڑے جاگتے ہوئے نہیں پڑھ پاتے تو رات کو اٹھ کر ہم کہاں سے تہجد پڑھتے. یہ لیکن بہرحال اس کے اپنے فضائل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض، ہم پر 5. تہجد کے لیے سونا ضروری. تاہم رات کو جس کو ممکن ہو تھوڑا سو لیا کرے. دن کو ماحول نہیں ملتا. جن کے دن کو، بعضوں کے دن کو ماحول ہوتا ہے پرسکون، ایسا کمرہ میں نے بھی بنایا ہوا ہے. دن کو میرے یہاں کوئی عام طور پہ شور شرابہ اندھیرے کا انتظام، اور یہ میں نے کیا ہوا ہے. تو رات کو بھی کچھ نہ کچھ میں سوتا ہوں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، سیزن کے حساب سے بھی 3 گھنٹے. کبھی تھکا ہوں تو اس سے بھی زیادہ، لیکن کم. مطلب اتنا سونے کا موقع رات میں میرا نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے. اچھا، تو اب پھر دن کو سو جاتا ہوں. دن کو اپنے ساتھ آرام کرتا ہوں. سر جاگ کر گزارنا دن رات تو یہ تو بندے کے بس میں عام تو نہیں ہے نا. تو سب کو آرام کرنا چاہیے. 8 گھنٹے فزیکلی یعنی جسمانی طور پر آرام امام غزالی نے بھی لکھا ہے. 8 گھنٹے دن رات میں 8 گھنٹے سونا چاہیے نارمل آدمی کو. اب وہ ملے نہ ملے الگ بات ہے. ہفتے کو جاگنا ہوتا ہے میرا، عام طور پہ یہی روٹین ہے، موقع ہی نہیں ملتا. کبھی کبھی جیسے اور بڑی راتوں میں جاگنے کی ترکیب، کبھی ایسے مدنی مشورے طویل ہوتے ہیں اس میں بھی موقع نہ ملا، ایسا بھی ہوتا ہے. مطلب نہیں کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ 1.5-2 گھنٹے آرام مل جاتا ہے الحمدللہ. اچھا، اور رات کو پڑھنے کے تعلق سے میرات المناجی جلد 2 کے حوالے سے کہ دینی طلباء کے لیے یہی بہتر ہے کہ رات گئے تک علم میں محنت کریں اور وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. ان کے لیے سبق یاد کرنا تہجد سے افضل ہے. لیکن تہجد بھی پڑھنا، سنت غیر موقعہ بھی پڑھنا. ہمارے جو اکابرین، جو علماء، مشائخ، بزرگان دین جنہوں نے علم کے دریا بہا دیے، ان کی نفلوں کی کثرت کے واقعات، ان کی نفلی عبادت کی کثرت کے واقعات بھی موجود ہیں. وہ امام اعظم پوری رات عبادت کرتے تھے، ہے نا، کتنے نفلیں پڑھتے تھے. کوئی 100 پڑھتے تھے، کوئی 300، کسی کے 1000. تو یہ کرامتیں ہوتی تھیں ان کی. ایک رات میں اتنا پڑھ نہیں سکتا، لیکن اتنی تلاوتیں امام اعظم نے کتنی تلاوتیں کی ہیں. تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ میں نے بول دیا تہجد سے افضل ہے، میراث شریف میں آ گیا تو بولے خلاص اب نہیں پڑھنی. کل تک تو پڑھتے تھے، نہیں 2 پڑھتے تھے، اب 4 شروع کرنی ہے تہجد کی رکعتیں. یہ بھی منصوص عبادتیں ہیں. تہجد تو قرآن کریم میں تہجد کا ذکر ہے، احادیث مالا مال اس کے فضائل سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी